یہ دل تجھ پہ فدا ہوا، یہ دل تجھ پر فدا ہوا، کم بخت شوق سے تباہ ہوا۔ نور نے کوریڈور سے گزرتے شہریار کو پکارا تو وہ ایک دم رک کر پلٹا۔ نور آہستہ سے چلتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کل آپ ہاشم لالا کے ساتھ اپنے رویے کی وضاحت کریں گے؟ اس نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا تو وہ بولا، میں اپنے کسی بھی رویے کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں۔ اوکے، مگر ہاشم لالا کے ساتھ آپ کے جیسے بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، پر یوں سب کے سامنے، سب کے بیچ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں تو مجھ سے دکھاوا نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے ایسا کیا، شہریار نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بولی، لالا اتنے عرصے بعد آئے تھے، اگر آپ ان سے اچھے سے مل لیتے تو کیا بگڑ جاتا آپ کا؟ نور نے اداسی کے لہجے میں کہا، دیکھو میں تمہارے بھائی کے قدموں میں نہیں گر سکتا، سمجھی تم؟ وہ روکھے سے لہجے میں بولا تو نور نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ایسا تو نہیں کہا، اور آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے شہریار، آپ اور لالا کی دوستی مثالی رہی، پھر اس چھوٹی سی بات پر آپ کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ آپ اور خان بابا سے بھلا نہ سکیں۔ اگر میں بھی وہی کروں جو تمہارے بھائی نے کیا تو پھر شاید تمہیں یہ بات چھوٹی نہ لگے۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولا تو نور کی آنکھوں میں نمی سی جمع ہونے لگی۔ لالا، آپ واقعی آپ کو ہاشم لالا کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ابھی بھی جھلک راتی نور کے ساتھ کھڑی ہو کر بولی تو شہریار نے سختی سے کہا، تم بیچ میں مت بولو ابھی۔ کیوں لالا؟ یہ اس گھر کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، پھر میں کیوں نہ بولوں؟ ابھی نے سنجیدگی سے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تم میرا سر مت کھاؤ، اپنی اس دوست کو بھی لے جاؤ یہاں سے، کیونکہ میں فضول کی باتیں نہیں سننا چاہتا۔ نور چلو یہاں سے۔ ابھی نے خاموش کھڑی نور کا ہاتھ پکڑا اور بنا شہریار کو دیکھے وہاں سے چلی گئی۔ شہریار نے ان دونوں کو پشت کش سے دیکھا۔ اس نے آج تک آبی سے غصے میں بات نہیں کی تھی، پر آج ڈیم اٹ، دیوار پر زور سے ہاتھ مار کر وہ پلٹ کر وہاں سے نکل گیا۔ ابھی نے نور کو بیڈ پر بٹھایا اور پھر خود اس کے سامنے بیٹھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے نا نور، پر میں کیا کروں، میری کوئی بات سنتا بھی تو نہیں نا۔ ابھی نے اس کے ہاتھ تھام کر اداسی کے لہجے میں کہا، نہیں ابھی، اس میں تمہارا کیا قصور؟ نور نے آگے بڑھ کر اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا، بات اتنی بڑی نہیں، پر لالا نے اسے تو انا کا مسئلہ بنا لی ہے، جانے یہ لالا اور خان بابا کب اس بات کو سمجھے گئے۔ ابھی نے نم آواز میں کہا اور نور سوچنے لگی کہ وہ پتھر کب پگھلے گا۔ ایک ایسی بات جسے بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا تھا، اسے لے کر وہ شخص اس قدر اوور ریئیکٹ کر رہا تھا۔ وہ شہریار سے کیا گلہ کرتی کہ اس کے اپنے والد نے اس بات کو مسئلہ بنا لیا تھا جس نے ان سب کے اور ہاشم خان کے بیچ فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ اگلے دن اس کی آنکھ دیر سے کھلی، وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا پائی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ واش روم کی طرف بڑھی، منہ دھو کر باہر نکلی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ اس کے بکھرے بال، ویران چہرہ، گلابی آنکھیں، وہ بالکل اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا اور پھر لمبی سانس کھینچ کر دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے آئی تو خاموشی چھائی تھی۔ بابا جان اور شاید بڑی ماما جا چکے تھے۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی پر سامنے کا منظر دیکھ کر رک سی گئی۔ تابین غصے میں سہمی سی کھڑی نور پر چلا رہی تھی، ایڈیٹ کہیں کی، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے تم نے، اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا تم تو علاج کرو اپنا، اسٹوپڈ۔ تابین اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے چبا کر بولی تھی۔ بیچاری نوری کے ہاتھ سے تابین کے اوپر تھوڑی سی کافی کیا گر گئی، اس کی وجہ سے تابین کے نشانے پر تھی۔ اب وہ معاف کر دے مجھے باجی، نور نے مری آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ نازلی ساری بات سمجھ کر جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ میں تمہاری کوئی باجی واجی نہیں ہوں، جاہل لڑکی، جاؤ یہاں سے، تابین نے اسے گور کر کہا۔ پلیز آپی، غلطی ہوگی نور سے، معاف کر دینا اسے، نازلی نے نوری کے ساتھ کھڑے ہوتے جلدی سے کہا۔ اس سے غلطی ہوگی، پر میرا ڈریس تو خراب ہو گیا نا، ماما نے بھی جاہل نوکر رکھے ہوئے یہاں پر۔ وہ غصے سے اپنے ڈریس کو دیکھتی پیر پٹک کر ڈائننگ روم سے باہر نکلی۔ کل سے اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ کل ہاشم نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ 2 گھنٹے اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، پر پھر ہاشم نے کال کر کے اسے کہہ دیا کہ اس کی ایک ارجنٹ میٹنگ ہے، اس لیے وہ نہیں آ پائے گا۔ تابین کا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔
اتنا انتظار کرانے کے بعد وہ نہیں آیا تھا۔ اسے غصہ تو بڑا آیا، پر ظاہر سی بات ہے وہ ہاشم خان کو بھول کر اپنا غصہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ پہلے ہی مشکل سے اسے بات کرنے لگا تھا، وہ کچھ الٹا اسے کہہ کر کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کل سے وہ بھری بیٹھی تابین کے غصے کا نشانہ آج چھوٹی سی نوری بنی تھی۔ نازلی نے نوری کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو نوری کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ رو مت نوری، آپ ہی کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، اس نے نرمی سے نوری کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں باجی، آپ معافی مت مانگے، ہمارا کیا قصور، ہم تو ویسے بھی نوکر ہیں نا، ہمیں اس رویے کی عادت ہے۔ نوری نازلی کو دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی۔ نوری، تم جانتی ہو نا کہ تم میرے لیے کیا ہو، تم میری ساتھی، میری دوست ہو، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ نازلی نے محبت سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسے تابین کے لہجے پر افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اسے نوری کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نازلی باجی، آپ بہت اچھی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اور تم بھی بہت اچھی ہو، چلو اب سائڈ پہ ہو۔ نوری جو اس کے گلے لگ کر کھڑی تھی، نازلی نے مسکرا کر اسے خود سے الگ کیا۔ چلیں آپ بیٹھیں باجی، میں ابھی آپ کے لیے ایک اچھا سا ناشتہ لے کر آتی ہوں، نوری مسکرا کر کہتی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ نازلی کی محبت برے بولوں نے اس معصوم کے چہرے کو مسکراہٹ سے سجا دیا تھا۔ دو محبت بھرے بول بولنے سے کسی کا کچھ نہیں جاتا، پر سامنے والے کے دل میں اس شخص کے لیے محبت اور قدر بڑھ جاتی ہے، جبکہ تلخی پھیلانے والے کسی کے دل میں نہیں سما پاتے۔ تابین اور نازلی میں بھی بس یہی فرق تھا، ایک مسکراہٹیں نوچ لینے کا فن جانتی تھی تو دوسری اپنی محبت سے، اپنے لہجے سے دوسروں کے چہرے کو مسکراہٹوں سے سجا دیتی تھی۔ نازلی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی، ناشتہ کرنے کا اس کا ذرا دل نہیں کر رہا تھا، پر نوری نے خوشی سے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو اس نے چند نوالے کھا ہی لیے۔ ناشتہ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی، وہاں سے اس کے قدم اندرونی دروازے کی طرف بڑھے جو پینٹنگ روم کی طرف کھلتا تھا۔ دل کی اداسی دور کرنے کے لیے وہ رنگوں کی دنیا میں کھو جانا چاہتی تھی۔ وہ کینوس سیٹ کر رہی تھی جب روم میں پڑا اس کا موبائل بجنے لگا۔ نازلی نے کوئی دھیان نہ دیا اور اپنے کام میں مصروف رہی، پر ایک کے بعد پھر دوسری کال آنے لگی۔ اف، یہ نہ جانے کون ہے اب، وہ جھنجھلا کر کہتی کمرے میں واپس آئی، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ ہاشم خان کا نام دیکھ کر اس نے فوراً کال کٹ کر دی۔ وہ موبائل رکھنے لگی، تبھی میسج ٹیون بجی تو اس نے میسج اوپن کیا۔ تم کال اٹھاؤ گی یا میں خود وہاں ہوں؟ اس کا دھمکی بھرا میسج پڑھ کر نازلی ایک پل کے لیے ڈر گئی، پھر دانت پیس کر موبائل اسکرین پر نظر ڈالی اور کہا جہنم میں جاؤ۔ غصے سے کہہ کر اس نے موبائل آف کر کے بیڈ پر پھینکا اور پلٹ کر پینٹنگ روم کی طرف واپس چلی گئی۔ وہ تینوں اس وقت لائبریری میں بیٹھی تھی۔ نازلی تو کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ نور اور آبی آہستہ آواز میں گپیں لگا رہی تھی۔ ہے نازلی، بات سنو۔ نور نے سرگوشی کی تو نازلی نے سر اٹھا کر سوالی انداز میں اسے دیکھا۔ اٹھو نا، آپ باہر جاتے ہیں۔ نہیں، تم لوگ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، نازلی نے انہیں دیکھ کر کہا تو وہ بولی، نہ جی، ہم تمہیں ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ نوری جلدی سے بولی تو نازلی ایک دم مسکرانے لگی۔ اچھا چلو پھر۔ کینٹین چلیں؟ یار ابھی تم کچھ کھائے بغیر رہ نہیں سکتی ہو کیا؟ نور نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا، جس پر آبی نے منہ بنایا اور نازلی مسکرانے لگی۔ پھر وہ تینوں کینٹین پہنچ کر اپنے اپنے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تم بات کرو ذرا آبی سے، اس بک شاپ والے لڑکی کی، پھر اس کی شکل دیکھنا۔ نور نازلی کی طرف جھک کر آہستہ سے بولی تھی۔ آبی میڈم ان کی بات سے انجان مزے سے اپنا سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ تبھی نازلی نے ہنسی دبا کر آبی کو پکارا، آبی بات سنو۔ آبی نے سینڈوچ کھاتے مصروف انداز میں کہا، بولو۔ یار وہ بک شاپ والا کہیں دوبارہ ملا تو نہیں؟ نازلی نے شرارت سے پوچھا تو آبی نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا حیرت سے منہ کھل گیا اور وہ سینڈوچ کھانا بھول گئی تھی۔ تمہیں بھی اسی چڑیل نے میرے پیچھے لگایا ہے نا؟ آبی نے چبا کر کہتے ہوئے نور کو دیکھا جو دانت نکال رہی تھی۔ اچھا جواب تو دو، ملا کہ نہیں؟ یہ نا نور کے بچی 24 گھنٹے میرے سر پر سوار رہتی ہے، اسی سے پوچھو کہ اس نے کبھی اس بدتمیز کو میرے آس پاس دیکھا ہے کیا؟ آبی نے تب کر نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خواب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتی نا، وہاں کی بتاؤ۔ نور نے آنکھ مارتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ہاں تو تمہارا کیا مطلب کہ میں اسے خواب میں بھی دیکھتی ہوں؟ آبی نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا،
ہو سکتا ہے یار کہ دیکھتی ہو، بندہ جس کے بارے میں زیادہ سوچے وہ خواب میں ضرور آتا ہے۔ نور نے شانے اچکا کر مزے سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں؟ آبی نے اسے تب کر گھرتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، ہاں بالکل۔ نور کی بچی، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ آبی نے اسے شدید غصے سے گھورتے ہوئے کہا تو نور نے کہا، دیکھنا نازلی، وہ اسے جلد ہی پھر ملے گا، میری چھٹی حص کبھی غلط نہیں کہتی۔ نور اسے اگنور کرتی نازلی کو دیکھ کر مزے سے بولی تھی، سچی یار، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ نازلی نے آنکھیں پھیلا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی نور کچھ بولنے والی تھی کہ جبھی آپی نے اس کی بات کاٹی، اللہ نہ کرے کہ وہ لفنگا آدمی مجھے دوبارہ کبھی ملے۔ اور نور، تم تھوڑا خدا کا خوف کرو، کیوں معصوم بچی کو بگاڑ رہی ہو؟ اس نے نازلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سمجھ کر نازلی اور نور ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں کیا کروں، میں تو ضرور بگاڑوں گی۔ نور نے شرارت سے آنکھ ماری تو وہ بولی، نازلی تم اس کی باتوں پر دھیان مت دو، یہ بالکل پاگل سی لڑکی ہے۔ آبی نے نازلی کو سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ نازلی مسکراہٹ دبا کر ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ میرا بس چلے نہ تو میں نازلی کو اٹھا کر گھر لے جاؤں، پر میری صحبت میں رہ کر یہ پٹاخہ بن جائے گی۔ نور چٹکی بجا کر بولی، ہاں بالکل، جیسے تم نے مجھے پاگل بنا رکھا ہے نا، ویسے ہی تم نازلی کو بھی پاگل کرنا چاہتی ہو نا؟ آبی نے منہ بگاڑ کر کہا، یار میں تو تم دونوں کے ساتھ پاگل ہونا بھی پسند کروں گی، لے جاؤ مجھے اپنے ساتھ۔ نازلی ہنس کر بولی تو وہ دونوں سے دیکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ پھر تم نے نازلی کو لالا کے لیے ضرور مانگ لی تھی، اس طرح یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، کیوں آبی؟ نور نے مسکراتے ہوئے پیار سے کہا تو آبی سے بھی پوچھا، اف پھر تو مزہ ہی آ جائے یار۔ آبی نے ہنس کر نور کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جبکہ نازلی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ نور کی باتوں سے تلخ حقیقت کے سامنے لے آئی تھی، وہ انہیں کیا بتاتی کہ ایک شخص زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو بھی چکا تھا۔ نازلی کیا ہوا، سب خیریت؟ نور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار آئی ایم سوری اگر تمہیں میری بات بری لگی ہو تو۔ نور کے معافی مانگنے پر نازلی نے اپنے مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور وہ پھر چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نازلی کے ساتھ کچھ ضرور ایسا مسئلہ ہوا تھا، وہ صبح سے گم سن تھی، پر وہ چاہ کر بھی اس سے پوچھ نہ سکی۔ وہ لڑکی اپنے ہی خول میں بند رہنے والے لوگوں میں سی تھی، وہ شاید انہیں بتا بھی نہ پاتی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اس لیے وہ کچھ پوچھ کر اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ ایک بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس آواز کو تو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی تو ایک طرف اسے ریلیکس سا صوفے پر بیٹھے پایا۔ نوری صاحبہ اس کے سامنے کھڑی مسکرا کر اس سے کوئی باتیں کر رہی تھی، جبکہ اس کی نظر نازلی پر پڑی تو وہ خوشی سے بولی، یہ دیکھیں ہاشم بھائی، نازلی باجی آ گئی ہیں۔ اس کی بات پر نازلی نے حیرت سے نوری کو دیکھا۔ لگتا ہے کہ اس کی ہاشم سے کچھ زیادہ ہی دوستی ہوگی، تبھی تو وہ ہاشم صاحب سے ہاشم بھائی بن گیا تھا۔ ہاں نوری، دیکھ چکا ہوں میں بھی، ہاشم سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا آپ بیٹھے، میں تو ابھی چائے لینے جا رہی ہوں۔ نوری جلدی سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ہاشم کچھ دیر پہلے حسن ولا آیا تھا۔ نوری نے اسے بتایا کہ تابین بیوی گھر پر نہیں، پر جب ہاشم نے کہا کہ وہ تابین سے نہیں بلکہ نازلی بیوی سے ملنے آئے تو نوری کو حیرت ہوئی۔ نازلی کے گھر میں نہ ہونے کا سن کر وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ نوری نے گھور کر اسے دیکھا تھا کہ یہ بد مزاج سی تابین کا دوست اس کی نازلی باجی کے انتظار میں کیوں بیٹھا ہے، پر تھوڑی دیر گزری تو وہ نوری کو اچھا لگنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ ہاشم تابین کا دوست ہے تو اس کی طرح ہی مغرور سا ہوگا، پر جب ہاشم نے اس سے نرمی سے بات کی اور اسے ہاشم صاحب کہنے پر اسے ٹوک کر کہا کہ وہ اسے ہاشم بھائی کہے، تب وہ نوری کی نظروں میں ان چند اچھے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا جو نوری نے بنائی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ ہاشم بھائی اتنے اچھے ہیں، پھر اس سڑی ہوئی تابین کے دوست کیوں ہیں؟ نوری کے جاتے ہی نازلی تیزی سے ہاشم کی طرف آئی تھی۔ آپ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تو آپ کیوں آ گئے یہاں پر؟ اس نے جلدی سے کہا تو وہ بولا، ہاں تو مجھے کیا کسی سے لینا دینا، مجھے جس سے ملنا ہے وہ تو موجود ہے نا۔ وہ نازلی کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا۔ مجھ سے کیوں ملنا ہے آپ کو، کیا کام ہے مجھ سے؟ کام؟ کیا میں اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا؟ وہ دلکشی سے مسکرا کر بولا۔ چپ کریں، ایسے سب کے سامنے تو مت بولیں، کوئی سن لے گا۔ نازلی نے چبا کر ارد گرد دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا، اچھا چھوڑو باقی باتوں کو، تم بیٹھو یہاں، تھکی ہوئے آئی ہو نا۔ ہاشم نے سکا بیگ لے کر ایک طرف رکھا اور پھر اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔
نوری جلدی سے اپنی باجی کے لیے چائے پانی لے کر آؤ۔ ہاشم نے اونچی آواز میں نوری کو آرڈر دیا۔ نازلی تو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے آرڈر دے رہا تھا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ نازلی اگلے ہی پل تپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ ہاں کچھ نہیں یار، اپنی بیوی کا خیال رکھ رہا ہوں بس۔ پہلے تو آپ یہ بیوی بیوی کہنا بند کریں پلیز۔ ہاں تو پھر کیا کہوں؟ مسز ہاشم ٹھیک رہے گا؟ ہاشم نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اس کی طرف جھک کر وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا، آپ خاموش نہیں رہ سکتے کیا؟ ناظری کا چہرہ گلابی ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بولنے کا وعدہ کرو تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ ہاشم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، مجھے تو آپ معاف ہی رکھیں، میں نے کوئی نہیں بولنا۔ تبھی نوری ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی تو ہاشم پیچھے ہوتا صوفے پر جا بیٹھا اور نازلی بھی وہیں سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ نوری نے چائے بنا کر ہاشم کو دی اور پھر نازلی سے پوچھا، باجی آپ کے لیے بھی چائے بناؤں؟ نہیں نوری، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نازلی نے ایک مدھم سی آواز میں انکار کیا تو ہاشم کو دیکھ کر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ نازلی باجی پتہ ہے ہاشم بھائی آپ کی اس ادھورے چہرے والی پینٹنگ کی کتنی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی تو بے شمار پینٹنگز ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین پینٹنگ بنائی ہے آپ نے، پورا کمرہ بھرا پڑا ہے۔ ہاشم بھائی نے کہا کہ وہ بھی آپ کی ساری پینٹنگز دیکھیں گے، ہے نا ہاشم بھائی؟ نوری ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی اور اس کی بات پر ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا، جبکہ نازلی نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا، پر نوری تو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ایک دم بولی، آپ دکھائیں گی نا ہاشم بھائی کو اپنی پینٹنگز؟ اس کے پوچھنے پر نازلی نے ایک نظر ہاشم کو دیکھا۔ سوری، میں اپنی چیزیں انجان لوگوں کو نہیں دکھاتی۔ یہ کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکی اور پھر بولی، نوری میں آرام کرنے جا رہی ہوں، مہمان چائے پی لیں تو انہیں باہر تک چھوڑ دینا، اوکے؟ وہ ہاشم کو اگنور کرتی نوری سے کہتی آگے بڑھی تھی۔ نوری نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اتنے نرم لہجے میں بات کرنے والی اس کی نازلی باجی اس قدر غصے میں کیوں بات کر رہی تھی؟ اور ہاشم بھائی تو کتنے اچھے ہیں، پھر جانے کیوں نازلی باجی ان سے ایسے بات کر رہی تھی؟ نازلی صاحبہ اب تو پینٹنگز دیکھے بغیر میں بھی کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہاشم کی بھاری آواز پر نازلی کے قدم تھم گئے تھے، پھر اس کی طرف پلٹی۔ وہ نازلی کو دیکھ کر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نوری جاؤ تم کھانا لگاؤ، آج میں لنچ نازلی صاحبہ کے ساتھ ہی کروں گا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا تو نوری حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہ آئی کہ یہاں چل کیا رہا ہے۔ وہ یہ سن کر حیرت سے جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ مجھے پریشان کیوں کر رہے ہیں اس طرح پر؟ نازلی نے اسے دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا تو وہ بولا، کل تم نے میری کال پک کیوں نہیں کی تھی؟ میں کیوں کرتی آپ کی کال پک؟ ٹھیک ہے مت کرنا، پر جب بھی تم میری کال نہیں اٹھاؤ گی تب بھی مجھے ایسے ہی اپنے سامنے پاؤ گی۔ وہ اس کے قریب آتا اس سے بولا تھا۔ اف میں کیا کروں آپ کا؟ نازلی نے بڑبڑا کر اپنا سر تھام لیا تھا۔ کچھ نہیں، فی الحال تو تم مجھے اپنی پینٹنگز دکھاؤ ذرا، میں بھی دیکھنا چاہوں گا۔ وہ مسکرا کر بولا تو نازلی نے اسے گھور کر ضدی لہجے میں کہا، نہیں بالکل نہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ آرام سے کہتا واپس جا کر صوفے پر بیٹھا، پھر سے سامنے پڑا میگزین اٹھا کر صفحے الٹنے لگا۔ نازلی اس کے پرسکون انداز پر اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا، اتنے غور سے تم مت دیکھو، نظر لگا دو گی مجھے تم، اور پھر تمہیں اگر مجھ سے محبت ہوگی تو دیوانی ہو جاؤ گی۔ اس کی بات پر نازلی نے جلدی سے نظریں پھیر لی تھی۔ ہاشم کہہ کے لگا کر ہنسا اور پھر پوچھا، کیا تم محبت سے ڈرتی ہو؟ دیکھیے محبت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ ناظری نے بیزاری سے کہا تو ہاشم خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر نازلی کو الجھن ہونے لگی تھی۔ تبھی ایک لمبی سانس کھینچ کر وہ بول پڑی، چلیں آئیں دکھاتی ہوں۔ اسے اپنی پینٹنگز دکھانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ وہ اس شخص جتنی ضدی نہ تھی، اس لیے ہار مان کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ تبھی ہاشم مسکرا کر میگزین رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نازلی اسے لے کر اوپر آئی۔ اس نے پینٹنگ روم کا دروازہ کھول دیا اور اسے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نے روم میں قدم رکھا تو اسے لگا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہے، دلکش اور خوبصورت رنگوں کی دنیا۔ اس کانچ جیسی لڑکی کی حسین دنیا میں وہ شہزادہ داخل ہو چکا تھا۔ سیاہی مائل آنکھیں کمرے سے گھوم کر اپنے ساتھ کھڑی اس گڑیا پر ٹھہر گئی۔ اس چہرے کو دیکھ کر جانے کیوں اس کے دل کی دنیا اوپر نیچے ہو جاتی تھی۔
نازلی بیزار سی صورت بنائے زمین کو گھو رہی تھی۔ ہاشم کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ اس لڑکی کو چھپا کر انہی رنگوں کی بھری دنیا میں کہیں کھو جائے، دنیا کی حقیقت سے دور، بس وہ دونوں ہوں اور ان کی محبت ہو۔ کاش ایسا ہو پاتا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے نازلی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جھکی آنکھیں حیرت سے اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ دیوانہ سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی سیاہ جادوئی آنکھوں نے ان نیلی جھیل جیسی آنکھوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ نازلی چاہ کر بھی اسے نظریں پھیر نہ سکی۔ دنیا کی بھیڑ سے اکتا سے گئے ہیں، چلو آؤ دور کہیں چلتے ہیں، چلو آؤ کہیں دور چلے چلتے ہیں، جہاں ایک پیارا سا گھر ہو، سپنوں کا محل ہو، خوشیوں کی چھاؤں میں چلے چلتے ہیں، چلو آؤ دور کہیں چلے چلتے ہیں۔ تھامو ہمارا ہاتھ، کرو ہمارا اعتبار، کر کے دیکھو تو صحیح خود کو ہمارے سپرد، اعتبار کی دنیا کو پیار کی جھیل میں چلاتے ہیں، چلو آؤ دور، اعتبار کی نیا کو پیار کی جھیل میں چلاتے ہیں، چلو آؤ دور کہیں چلے چلتے ہیں، چلو آؤ دور کہیں چلے چلتے ہیں۔ اس کے گال کو نرمی سے چھوپ کر گھمبیر آواز میں اس نے جادو سا پھونکا تھا۔ نازلی پہ بنا پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو گی میرے ساتھ تم یہاں سے کہیں بہت دور؟ ایک مدھم سے مجھ سے مسکان کے ساتھ پوچھا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ جادوگر اسے اپنے زہر میں جکڑ لیتا، نیچے سے برتنوں کی زور سے گرنے کی آواز آئی۔ ساتھ ہی نوری کی اماں نوری کو ڈانٹنے لگی جس کے ہاتھ سے برتن گر گئے تھے۔ نازلی چونک کر ہاشم کے ہاتھ جھٹک کر دور ہوتی دیوار سے جا لگی۔ آپ مجھے اپنے باتوں سے یوں رام نہیں کر سکتے؟ کر تو لیا ہے ویسے۔ ہاشم دروازے سے ٹیک لگا کر بولا، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، میں آپ کی باتوں میں بالکل نہیں آنے والی۔ نازلی نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ بولا، نفرت اور ڈر کی پٹی اتار کر جب تم ہاشم خان کو سمجھنے لگو گی نا، اس کے بن بولے ہی تم پھر اس کی دیوانی ہو جاؤ گی۔ اس نے انتہائی یقین سے کہا تھا، I'm sorry مگر انجان لوگوں کو جاننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ یہ دوسری بار ہے جب تم نے مجھے انجان کہا۔ ہاشم نے اسپاٹ سے انداز میں کہا تو وہ بولی، آپ جو ہیں میں وہی کہوں گی۔ نازلی نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، مجھ سے زیادہ تمہارا کوئی بھی اپنا نہیں، اور شوہر سے زیادہ بیوی کا اپنا کوئی نہیں ہوتا مسز ہاشم، یہ بات بھولیے گا مت۔ وہ ایک دم مدھم سا مسکرا کر بولا۔ اس کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی۔ نازلی نے اس کی بات پر غصے سے اسے دیکھا۔ آپ کبھی بھی میرے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا مسز ہاشم، وہ چڑھانے والے انداز میں بولا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ نازلی نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اگر وہ خاموش نہ ہوئی تو یہ بحث طویل تر ہوتی جائے گی اور وہ اس شخص کو جلد سے جلد یہاں سے بھگا دینا چاہتی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ اس کی جان چھوڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں۔ آپ یہ پینٹنگز دیکھنے آئے تھے تو دیکھے نا انہیں، نازلی نے جھنجھلا کر کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا تو ہاشم نے اس کے تاثرات سمجھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اوکے دیکھتا ہوں نا۔ اس نے مسکرا کر اچھے بچوں کی طرح سر ہلایا اور پھر آگے بڑھ کر پینٹنگز کو دیکھنے لگا۔ نازلی نے اس کے پشت کو دیکھ کر ایک گہری سانس بھری کہ شکر ہے کہ بلا ٹلی، جبکہ وہ مگن سا ہو کر پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ ایک سے ایک حسین پینٹنگ اس لڑکی کے ہاتھوں نے پینٹ کی تھی۔ وہ دیوار پر لگی حسن افندی کی پینٹنگ کے سامنے کھڑا ہوا۔ واو دیٹس بیوٹیفل۔ اس نے گردن پھیر کر نازلی کو دیکھا۔ نازلی نے خاموشی سے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر نظریں پھیر گئی۔ ہاشم واپس پینٹنگز دیکھنے میں مصروف ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ مسکراتا ہوا ایک دم نازلی کے سامنے آیا۔ کیا تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے؟ امید ہے کہ کبھی تمہارے یہ خوبصورت ہاتھ اپنے شوہر کی صورت کو بھی کینوس پر اتاریں گے۔ اس نے ذرا سا جھک کر شرارت سے کہا، مہربانی آپ کی، یہ صرف آپ سپنے میں ہی سوچ لیں، میں تو کبھی اسے نہیں کروں گی۔ نازلی نے خود کو سنبھال کر تپے لہجے میں کہا، چلو سپنے میں صحیح۔ وہ مدھم سے مسکرایا تو نازلی نے اس کی بات کو اگنور کر کے کہا، اب چلیں یہاں سے۔ وہ سائڈ سے ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو ہاشم بھی مسکراتا اس کے ہم قدم ہوا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ نوری نے انہیں ایک ساتھ دیکھا تو بول پڑی، اف آپ دونوں کتنے حسین لگ رہے ہیں ایک ساتھ۔ اس کی بات پر نازلی نے اسے گھورا تو نوری زبان دانتوں میں دبا گئی، جبکہ ہاشم کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
آ جائیں کھانا لگ چکا ہے۔ نوری شامت سے بچنے کے لیے جلدی سے آگے بڑھتی یہ کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ ہاشم نے نازلی کو دیکھا اور پھر اس نے نازلی کا ہاتھ تھام کر کہا چلو۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کا خوف کریں، چھوڑیں میرا ہاتھ، چل رہی ہوں نا میں آپ کے ساتھ۔ نازلی نے غصے سے کہا تو ہاشم نے مسکراہٹ دبا کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ڈائننگ روم میں داخل ہوئے اور پھر ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے۔ ہاشم نے کھانا کھاتے ہوئے نازلی کو دیکھا جو کھانا کھانے کے بجائے چمچ کو پلیٹ میں گھمانے میں مصروف تھی۔ مسز ہاشم، کیا تم کھانا بنا سکتی ہو؟ اس نے نازلی کو خاموش دے کر جان بوجھ کر بات چھیڑی۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں بنانا تھا، نازلی نے غصے سے جواب دیا۔ اوف، پر میں تو اپنی بیوی کے ہاتھوں کا کھانا ہی پسند کروں گا، اب کیا ہوگا؟ ہاں تو میں کیا کروں؟ نازلی نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم کھانا بنانے کے لیے تیار ہو؟ اس نے ہنس کر پوچھا تو وہ بولی کبھی نہیں، میں بالکل نہیں بناؤں گی۔ سو سیڈ یار، کیا تم اپنے شوہر کو بھوکا مارو گی؟ میری طرف سے آپ زہر کھا لیجیے گا، پر میں کچھ نہیں کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کھلا دینا، وہ مگن سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ سوری، پر مجھے مجرم نہیں بننا، نازلی نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ میری مجرم تو تم بن ہی چکی ہو۔ ہاشم کی سیاہ آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر ہی تھی۔ نازلی نے تنگ آ کر اسے پوچھا، اب کیا جرم کر دیا ہے میں نے؟ یہی تو محبت کے جواب میں نفرت کرنے کا جرم۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر کہنے لگا۔ نازلی نے کچھ پل اس کے آنکھوں میں دیکھا، پر جب سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی تو وہ جھجک کر پلکیں گھرا گئی تھی۔ اس کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ اس نے بے چینی سے ہاتھ بڑھا کر اپنے بال کان کے پیچھے کیے۔ اس کے بے چین انداز کو دیکھ کر ہاشم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر اسے مزید تنگ نہ کرتے ہوئے اس نے نظریں اس گلابی چہرے سے ہٹا دی تھی۔ کچھ دیر بعد نوری وہاں چلی آئی اور بولی، کچھ چاہیے آپ لوگوں کو؟ نہیں نوری، کھانا تو بس ہم کھا ہی چکے۔ وہ ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، شکریہ اتنے اچھے لنچ کے لیے۔ اس نے مسکرا کر نوری کو دیکھا جو اس کی بات پر خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ہاشم وہاں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ اسے جاتے دیکھ کر نازلی بھی جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی کہ اب اسے جلدی سے رخصت کرے۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ محترم ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھے اپنے موبائل کے ساتھ مصروف تھے۔ ناظرین نے اسے دیکھ کر رونے والے انداز میں پوچھا، آپ آخر کب جائیں گے یہاں سے؟ چلا جاؤں گا، مجھے بھگانے کی اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ ہاشم نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ بس مجھے یہاں کی موجودگی بالکل پسند نہیں، وہ صاف صاف الفاظ میں بولی۔ ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے موبائل کے ساتھ مصروف ہوا تو نازلی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال لیتی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مصروف سے انداز میں بولا، نوری نے بتایا تھا کہ تم بہت اچھی چائے بناتی ہو، روز اپنے بابا کے لیے اسپیشل چائے بنا کر لے جاتی ہو، کیا واقعی؟ اس کی بات پر نازلی نے دانت پیسے تھے اور دل ہی میں کہا تھا، اللہ ہی تمہیں پوچھے نوری، کچھ بھی نہیں چھوڑا تم نے میرے بارے میں، سب کچھ بتا دی اس آدمی کو۔ ہاں، اب آپ کو چائے بھی پینی ہوگی ہاں؟ نازلی نے ایک دم پوچھا تو وہ بولی، بالکل، اور ماشاءاللہ سے کتنی ذہین ہو، اتنی جلدی تم میرے دل کی بات جان گئی۔ وہ اسے دیکھ کر تنگ کرنے والے انداز میں مسکرا کر بولا۔ نازلی اس کی بات کو اگنور کرتی وہاں سے نکلی تاکہ اسے جلدی سے چائے بنا کر دے اور وہ اس کی جلدی سے جان چھوڑ دے۔ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ اس نوری کی بچی کو تو وہ بعد میں سیدھا کرے گی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر کپ تھامے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ لیں، پی لیں۔ اس کی آواز پر ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر کپ تھام لیے۔ نازلی وہاں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑی ہوئی تو ہاشم نے چائے کا پہلا سپ لیا۔ واو، پرفیکٹ، مزیدار۔ ہاشم یہ کہہ کر خاموشی سے چائے پینے لگا جبکہ نازلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے بالکل بابا جان کی طرح کہا تھا۔ وہ کتنے ہی پل اسے دیکھے گئی، جانے کے اوپر ایک لمحے اسے وہ شخص اتنا برا ہرگز نہیں لگا تھا جتنا وہ اسے سمجھی تھی۔ ہاشم چائے پی کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اس کی بھاری آواز پر نازلی نے ہڑبڑا کر جلدی سے نظریں جھکائی۔ شکریہ میں نے اس لیے ادا کیا ہے کہ پہلی بار تم نے میرے لیے کچھ بنایا ہے تو اس کے بدلے مجھے تمہیں کچھ دینا چاہیے نا۔ ہاشم اس کے سامنے کھڑا ہو کر محبت سے بولا تو نازلی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے پوچھنے پر ہاشم نے کوٹ کی جیب سے چھوٹی سی لال ڈبیا نکالی۔ نازلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے نازلی کی آنکھوں میں دیکھ کر باکس کھولا جس کے اندر خوبصورت سی ڈائمنڈ کی ایک رنگ چمک رہی تھی۔
اگلے ہی پل اس نے رنگ ہاتھ میں پکڑ کر نازلی کا بایاں ہاتھ گرفت میں لیا تو نازلی ایک دم ہوش میں آئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے جلدی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو وہ بولا، کم آن مسز، آپ کو یہ تحفہ تو قبول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ آپ یہ نہیں چاہیں گی کہ میں یہاں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں نا؟ اس نے اس کی نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں دیکھ کر مزے سے کہا تھا۔ اس کی دھمکی پر نازلی نے اس ایک لمحے پر لعنت بھیجی جس میں وہ اسے برا نہیں لگا تھا۔ وہ شخص اب بھی برا تھا، بلکہ بہت برا۔ پر میں کیسے پہن سکتی ہوں یہ؟ نازلی جھنجھلا کر بولی، پر اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب ہاشم نے جھٹ سے اس کے ہاتھ میں رنگ پہنا دی۔ واہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ۔ وہ اس کے ہاتھ پر نظر جما کر محبت سے بولا تو نازلی نے غصے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر انگوٹھی اتارنے لگی تو اس نے کہا، اگر تم یہ رنگ اتارو گی تو ابھی سب کچھ سچ بتا کر تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سوچ لو تم۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا تو نازلی ایک دم رک سی گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ آدمی بالکل پاگل تھا اور کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا، یہ بات نازلی اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ نیچے کر کے گھور کر اس سیاہ آنکھوں والے کو دیکھا اور بولی، آپ بہت برے انسان ہیں۔ واقعی؟ ہاشم برا مانے بغیر ہنسا تو نازلی اسے مسلسل غصے سے گھورنے لگی۔ جا رہا ہوں یار، اب آنکھوں سے دیوانہ تو مت کرو۔ شرارت سے اس کے گال چھو کر کہتا وہ اس کی طرف جھکا اور پھر بولا، پھر ملیں گے میری جان۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے پاس سے ہو کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ نازلی پریشان سی کھڑی اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس میں وہ ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ اس شخص نے ایک اور مصیبت اس کے گلے میں ڈال دی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور تبھی نوری میڈم وہاں چلی آئی۔ یہ کیا ہاشم بھائی اتنی جلدی چلے گئے؟ اس نے نازلی کو دیکھ کر پوچھا جو تپیز سی اسے گھورنے لگی تھی۔ باجی کیا ہو آپ کو؟ نوری نے معصومی سے پوچھا تو وہ بولی، نوری کی بچی، تمہارے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی کیا؟ سب کچھ بتا دی اس شخص کو تم نے میرے بارے میں۔ ارے باجی تو کیا ہوا، اتنے اچھے تو ہیں ہاشم بھائی۔ نوری مزے لے کر بولی، دیکھو نوری، خبردار جو تم نے میرے سامنے اس آدمی کی تعریف کی تو۔ نوری تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ ہاشم بھائی اس کی نازلی باجی سے محبت کرتے ہیں جبکہ نازلی باجی ان سے چڑھتی ہیں، مگر کیوں یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے بس ان دونوں کی جوڑی اچھی لگی تھی، پر وہ نازلی کے سامنے کچھ بول کر اپنی شامت نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے ہنسی چھپانے کے لیے وہ چہرہ جھکا گئی۔ اب جاؤ یہاں سے نوری صاحبہ، میرے لیے بھی کافی بنا کر لاؤ، اس شخص کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہ بیزاری سے بولی تو نوری اچھا باجی کہتی جلدی سے کچن کی طرف بھاگی تھی، جبکہ نازلی پریشان سی صوفے پر جا بیٹھی اور سوچنے لگی کہ اللہ جانے یہ آدمی میری جان کب چھوڑے گا۔ شہریار ڈھیر سارے شاپنگ بیگز تھامے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ آبی بات سننا۔ اس کی پکار پر الماری سے کپڑے نکالتی آبی نے گردن پھیر کر اسے دیکھا اور پھر ناراضگی سے نظریں پھیر کر اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ آبی دیکھو تو میں تمہارے لیے کیا کیا لے کر آیا ہوں۔ شہریار نے مسکرا کر کہا اور پھر آگے بڑھ کر شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھے۔ آبی جواب میں کچھ بھی نہ بولی، بس اب خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ آبی میری گڑیا سنو تو۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف موڑا۔ لالا پلیز مجھے اپنا کام کرنے دے۔ آبی نے اس کے ہاتھ جھٹک کر چہرہ پھیر لیا۔ اف، اپنے لالا سے اتنی ناراض ہو کہ میری صورت تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اداسی سے بولا، ایسا نہیں ہے لالا، پر آپ کو اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آبی نے اسے دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا تو وہ بولا، اچھا میری گڑیا سوری نا۔ اس نے مسکرا کر اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ سوری آپ صرف مجھ سے کریں گے؟ آبی نے اسے پوچھا۔ اچھا یار، تمہاری اس دوست سے بھی میں سوری کر لوں گا، اب تو معاف کر دو۔ شہریار نے جھنجھلا کر کہا، لالا ایسے نہیں۔ اس کے انداز پر آبی نے وارن والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے سوری، اب نہیں کروں گا ایسا۔ اب تم اپنا منہ تو ٹھیک کرو یار۔ شہریار نے نرمی سے آبی کا سر تھپتھپا کر کہا۔ اوکے، اب میں چیزیں چیک کر لوں؟ جب وہ مان گئی تو مزے سے کہتی پھر مسکرا کر بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ شہریار اس کے انداز پر مسکرانے لگا اور تبھی نور کمرے میں داخل ہوئی اور شہریار کو مسکراتے دیکھ کر اس کے قدم وہیں دہلیز پر تھم سے گئے
ایک زمانے بعد اسے شہریار کو مسکراتے دیکھا تھا، پر نور پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ آبی کی نظر اس پر پڑی تو وہ مسکرا کر بولی، نوری جلدی آؤ اور دیکھو۔ نور نے بیڈ پر پھیلے کپڑوں اور باقی چیزوں پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور بولی، آبی میں بعد میں آ جاتی ہوں۔ شہریار کے انداز پر اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے جانے کے لیے پلٹی۔ ماہ نور۔ شہریار کی آواز پر اس کے قدموں میں جیسے زنجیر پڑی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف پلٹی تو وہ چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بولا، آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے کہتا اگلے ہی پل اس کے پاس سے گزر کر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا، جبکہ نور تو حیران سی کھڑی تھی۔ آبی تالی بجا کر ہنستی اس کی طرف آئی۔ اوئے ہوئے، اب تو یہ سوری شوری کا سلسلہ بھی چل نکلا ہے ہاں؟ آبی نے آنکھ مار کر اسے ٹھونکا دیا تو نوری چونک اٹھی۔ کیا یہ میں کوئی سپنا دیکھ رہی ہوں آبی، یا سچ میں تمہارے جلاد بھائی نے مجھے سوری کیا؟ نور تو خواب کی سی کیفیت میں آبی کو دیکھ کر بولی، ارے میری جان، یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، سچائی ہے یہ۔ آبی نے مسکرا کر اس کے بال بگاڑے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر تو میں گئی یار۔ نور نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تو آبی نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، ابھی کہاں، ذرا یہ بھی تو دیکھو۔ وہ اسے لے کر بیڈ تک آئی۔ یہ دیکھو تمہارے فیوریٹ رنگ کا ڈریس، یہ چوڑیاں، یہ جھمکے۔ وہ خوشی سے خوشی ایک ایک چیز اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی۔ میرے خدایا، کیا یہ سب میرے لیے ہے؟ نور حیران سے بیڈ پر بیٹھی پھر ہاتھ بڑھا کر سبز نیٹ کا دوپٹہ ہاتھ میں لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی۔ شہریار کو اس کا پسندیدہ رنگ ابھی تک یاد تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سبز چوڑیاں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ستارے سے چمک اٹھے تھے۔ خوشی کے رنگ اس کے گرد جھومنے لگے تھے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیسے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اب تم کہو کہ لالا تم سے محبت نہیں کرتے؟ آبی نے مسکرا کر کہا تو وہ بولی، آبی سچ میں یار مجھے یقین نہیں آ رہا کہ شہریار نے یہ سب کیا ہے۔ یقین کر لو میری جان، کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ آبی نے محبت سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ اف یار، کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں یہ سب دیکھ کر۔ نور نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر آبی کے ہاتھ تھامے۔ شہریار کے اس قدم سے اس دیوانی لڑکی کے دل میں دیے سے جل اٹھے تھے۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹنے لگی۔ شہریار کو اس سے محبت تھی، یہی بات اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ ارے یار میری بہن، پاگل مت ہونا، کیونکہ میں ایک پاگل کو اپنی بھابھی بالکل نہیں بناؤں گی۔ آبی منہ بنا کر بولی تو نور نے ہنس کر اسے کہا، بنانا پڑے گا تمہیں چڑیل۔ اچھا چلو کیا کریں، مجبوری ہے، ایک پاگل دیوانی کو بھابھی بنانا ہی پڑے گا۔ آبی نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، پاگل تم ہو۔ نور تب کر بیٹھ سے اٹھتی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ آبی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے گول گول گھما ڈالا اور دونوں کی ہنسی کی کھنک کمرے میں پھیل گئی۔ دروازے کے اس پار کھڑے شہریار کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کے دل نے اس پل دماغ کی بالکل چلنے نہیں دی تھی اور وہ مدھم سا مسکراتا پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ کھڑکی سے آتی مدھم سی چاند کی روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ گھڑی پر رات کے 12 بج رہے تھے اور کمرے میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی اداسی سے چھت کو گھو رہی تھی۔ چہرے پر آتی لٹ کو اس نے ہاتھ بڑھا کر کان کے پیچھے کیا تو تبھی اس کی نظر ہاتھ میں پہنی ڈائمنڈ رنگ پر پڑی۔ وہ کتنے ہی پل ہاتھ سامنے کی اسے دیکھے گئی۔ اتنے دنوں سے اسے چھپا چھپا کر تھک چکی تھی۔ وہ جب یونیورسٹی جاتی تو اتار کر بیگ میں رکھ دیتی، پھر وہ شخص اگر فون کرتا اور رنگ کا پوچھ لیتا تو وہ جلدی سے پہن لیتی تھی۔ جانے اس شخص کا کیسا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ اس کے کہے الفاظ بھول نہیں پاتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان لیتی تھی، کیونکہ اسے ہر وقت ڈر سا لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ سب کو سچ نہ بتا دے، کہیں وہ اسے اپنے ساتھ لے ہی نہ جائے، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو وہ کیا کر پائے گی۔ اس نے مٹھی بھینچ کر ہاتھ نیچے کیا۔ اداس نظریں ایک نقطے پر ٹک گئی تھی۔ وقت آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج ان کے نکاح کا 10واں دن تھا اور ہر گزرتا دن اس کے دل پر مزید بوجھ ڈال رہا تھا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں ایک مجرم بن گئی تھی۔ گھر میں سب کا سامنا کرتے ہوئے اسے شرمندگی محسوس ہوتی، اس لیے اب وہ زیادہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اس کا اب تک بابا جان سے سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے۔ نازلی کو ڈر تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ کیسے ان کا سامنا کر پائے گی۔ اس کے پاس تو کوئی اپنا بھی نہ تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ اسے اپنا دکھ سناتی، کچھ آنسو بہاتی۔ بس ایک آنی تھی، پر وہ بھی اس سے کئی میل فاصلے پر تھی۔
اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہوا. اسے اپنی امی زنیرہ کی باتیں یاد آئی. اس کی یاد آئی تو دل کا درد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. اسے اس پل ماں کی شدت سے یاد ستا رہی تھی کہ کاش وہ اس کے پاس ہوتی تو ان کی گود میں سر رکھ کر انہیں اپنا دکھ سناتی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی. پر قسمت نے اس کی ماں کو اس سے اس وقت چھینا تھا جب وہ خود کو سنبھالنا بھی نہیں جانتی تھی. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب موبائل کے رنگ ہونے پر بری طرح چونک اٹھی. کمرے کی خاموشی میں موبائل کی ٹون نے ایک دم ہلچل مچا دی تھی. اس نے جلدی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر سائلنٹ پر کیا اور پھر خاموشی سے اسکرین کو گھورنے لگی. جس پر اس شخص کا نمبر دیکھ کر اس کا دل کیا کہ وہ موبائل کو اٹھا کر دیوار پر دے مارے، پر ایسا کرنے سے مسئلے کا حل نکلنے والا بالکل نہیں تھا. وہ جن کی طرف سے چمٹ گیا تھا جسے کوئی تعویذ بھی اسے دور نہیں کر سکتا تھا. اس دن کے بعد سے جب وہ اسے کال نہ اٹھانے پر گھر چلا آیا تھا تب سے نازلی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال اٹھانی پڑتی تھی. کوئی دوسرا چارہ بھی تو نہ تھا. وہ دن بدن خود کو دلدل میں دھنستا محسوس کر رہی تھی. ایک طرف اس کے گھر والے تھے تو دوسری طرف وہ جنونی شخص. جانے اس رشتے کا کیا انجام ہونے والا تھا. یہ سوچ ہی اس کے جسم سے جان نکال دیتی تھی. اس نے ایک آہ بھر کر موبائل کو دیکھا اور پھر کال پک کی. کال اٹھاتے ہی شروع ہو چکا تھا. کہاں تھی تم؟ یہی ہوں میں. اچھا، کیسی ہو تم؟ اس کے لہجے میں بلا کی محبت تھی. ٹھیک ہوں میں. نازلی نے مختصر سے جواب دیا تو وہ بولا، کیا تم اداس ہو؟ نہیں تو. تم اداس ہو، میں جانتا ہوں، اور میں تم سے ابھی ملنے آ رہا ہوں. نہیں پلیز، میں اداس نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں. وہ فوراً بولی کہ کہیں وہ اس وقت اس کے سر پر آ کر سوار نہ ہو جائے. اچھا، اگر اداس نہیں ہو تو پھر ہنس کر دکھاؤ، کیونکہ میں اپنی پیاری بیوی کو اداس نہیں دیکھ سکتا. وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو نازلی نے تب کر اپنے سر پر ہاتھ مارا. چلو اب ہنس بھی دو، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا. ہاں ہاں ہاں، ہنس دی. بس سن لیا آپ نے؟ وہ غصے سے جھنجلا کر بولی تو دوسری طرف سے ہاشم کہکا لگا کر ہنسنے لگا. ہاؤ سویٹ. اور میری جان، اداس مت ہوا کرو کیونکہ تمہاری اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اداس ہونے کے بجائے غصہ کر لیا کرو مسز، میں وہ برداشت کر لوں گا. اس کی مسکراتی آواز پر نازلی تپ کر بولی. جھوٹا آدمی کہتا ہے کہ اداس مجھے دیکھ نہیں سکتا جبکہ خود ہی میری اداسی کی سب سے بڑی وجہ ہے. وہ تپ کر زیر لب بڑبڑائی تھی. کیا بول رہی ہو تم؟ اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو اونچی آواز میں کرو نا. وہ بات سمجھ کر جان بوجھ کر شرارت سے بولا. وہ اس وقت اپنی اسٹڈی میں کرسی پر بیٹھا تھا. اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ نازلی کو تنگ کرنے میں اسے بہت مزہ آ رہا ہے. ایکسکیوز می، میں کوئی محبت کا اظہار نہیں کر رہی تھی. اس نے چبا کر کہتے ہوئے موبائل کان سے دور کر کے اسپیکر کے پاس منہ کر کے کہا. دل خوش فہم کو اپنی مرضی کے مطابق سوچنے دو مسز ہاشم. وہ دوسری طرف سے مسکرا کر مدھم آواز میں بولا. پاگل آدمی. وہ بڑبڑائی تو اس کی بات پر ہاشم کہہ لگا کر کرسی پر نیم دراز ہوا. اس آدمی کو پاگل بھی تم نے ہی کیا ہے. اس نے دلکشی سے مسکرا کر کہا تو نازلی نے کہا، کیا ہر بات کا الزام ڈالنا مجھ پر ضروری ہے؟ ہاں تو الزام تو مجرم پر ہی ڈالا جاتا ہے اور تم میری مجرم ہو. تو آپ اس مجرم کو قید کروا دیں کیونکہ آپ کی نظر میں تمہیں سب سے بڑی مجرم ہونا اور آپ سب سے بڑے معصوم. نازلی غصے میں ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تو ہاشم نے کہا، مسز آپ کو اپنی قید میں تو ہم پہلے ہی لے چکے ہیں، بس بہت جلد آپ کو اپنی محبت کے حصار میں بھی قید کرنا ہے. پھر آپ کے پاس اس حصار کو توڑ کر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. پھر آپ کو ہمیشہ اس معصوم شخص کے ساتھ رہنا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی میں بولا. اپنی بات پر اس کا الٹا جواب سن کر نازلی جلے دل کے ساتھ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی. اس شاطر آدمی سے کوئی بھی بات کرنا فضول تھا. وہ ہر بات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لینے کا فن خوب جانتا تھا. پھر نازلی خاموشی سے کھڑکی سے باہر اندھیرے کو گھورنے لگی. اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی انرجی ویسٹ کرتی، اس لیے اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اس کی باتوں کا جواب بالکل نہیں دے گی. اس کی مسلسل خاموشی پر دوسری طرف سے گھمبیر آواز گونجی. طلب اتنی ہے کہ دل و جاں میں بسا لوں تم کو. طلب اتنی ہے کہ دل و جاں میں بسا لوں تم کو. نصیب ایسا ہے کہ دیدار بھی میسر نہیں تیرا. یہ کہہ کر وہ خاموش ہو تو نازلی نے حیرت سے نکل کر منہ بنایا. بڑے آئے شاعر کہیں کے.
وہ بڑبڑا کر موبائل کان سے ہٹاتی آنکھیں سکوڑ کر اسکرین کو گھورنے لگی، پر اگلے ہی ایک پل ہاشم کی بات پر اس کے ہوش اڑ گئے۔ نازلی، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے اور میں ابھی آ رہا ہوں اپنی بیگم کا دیدار کرنے۔ وہ نازلی کے انداز سمجھ کر مسکراہٹ دبا کر بولا تو نازلی فوراً بولنے پر مجبور ہو گئی تھی، ورنہ اس شخص کا کوئی بھروسہ نہ تھا کہ وہ یہاں اس وقت بھی پہنچ جاتا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں نہیں؟ پلیز دیکھیں، ایسے مت کریں، نازلی نے پریشانی سے کہا۔ اچھا نا، پریشان مت ہو، میں تو بس مذاق کر رہا تھا یار۔ تم اتنا ڈرتی ہو میری موجودگی سے کہ تم سانس تک اٹک جاتی ہے تمہاری، وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا۔ تو نازلی جواب میں کچھ بول نہ پائی۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ بڑھا کر بال کان کے پیچھے کیے اور بولی، مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ اچھا، تو کیا تمہیں لوری سنا دوں میں؟ اسے شوخی سے کہا تو نازلی کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ نہیں شکریہ آپ کا۔ اچھا میری جان، ریلیکس، اوکے پھر چلو جاؤ آرام کرو، گڈ نائٹ، ہاشم نے مسکرا کر محبت بھرے سے لہجے میں کہا۔ اس کی مدھم آواز پر نازلی نے جلدی سے کال کٹ کر کے موبائل ایک طرف رکھا اور پھر کمبل کھینچ کر اپنے اوپر ڈال کر لیٹ گئی۔ اپنی مٹھیاں زور سے بھیج کر آنکھیں بند کی اس نے خود کو کچھ بھی سوچنے سے روکا، پر دماغ آزاد پنچھی کی طرح سوچی کی دنیا میں اڑتا پھر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ یہ احساس ہی کس قدر خوبصورت تھا کہ وہ لڑکی اس کی ہو چکی تھی۔ وہ جلد ہی حویلی میں سب کو بتا کر اس گڑیا کو اپنے پاس لانے کا سوچ رہا تھا۔ اسے مزید ان برے لوگوں میں گھرے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور جمال آغا کا سوچ کر ہی اس کا دماغ اوپل بڑھتا تھا۔ وہ جلد سے جلد نازلی کو ان سب کے بیچ سے نکالنا چاہتا تھا۔ ہاشم اس وقت تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا کیونکہ اس کے آفس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے وہاں پہنچنے کی جلدی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا کہ اسفی سے کال کر کے پوچھی کہ وہاں کیا مسئلہ بنا ہے۔ اس نے ایک نظر سامنے دیکھا تو نمبر ڈائل کرنا بھول گیا۔ سامنے سے ایک کار تیزی سے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ہاشم نے جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا۔ اس کی کار تو رک گئی، پر سامنے والے نے جس وقت تک بریک لگائی تب تک ان کی گاڑیاں ٹکرا چکی تھی۔ ہاشم ایک جھٹکے سے سنبھلا اور پھر غصے سے دروازہ کھلتا باہر نکلا۔ دوسری گاڑی سے ایک پیاری سی لڑکی باہر نکلی، پنک کپڑوں میں، شولڈر کٹ بال اور نیلی آنکھیں۔ آپ اندھے ہیں کیا؟ یہ تو کیا طریقہ ہے گاڑی چلانے کا؟ ہاشم اسے دیکھ کر اس کے اوپر برس پڑا، جبکہ وہ مگن سی ہاشم کو دیکھنے لگی۔ ہیلو مس، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہاشم نے اسے اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ لڑکی چونک کر بولی، جی کیا کہا آپ نے؟ اس کے لہجے میں پٹھانی سا ٹچ تھا۔ اس کی بات پر ہاشم نے غصے پر کنٹرول کرتے اسے دیکھا۔ کہ آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی تو پھر آپ ڈرائیو کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیں، ہمیں بہت اچھے سے کار ڈرائیو کرنی آتی ہے، یہ تو بس ہمارا دھیان بھٹک گیا تھا اس لیے۔ وہ مزے سے بولی تو ہاشم کا دماغ گھومنے لگا۔ دیکھیں مس، ڈرائیونگ کوئی مذاق نہیں، جب ہوش میں ہوا کریں تب گاڑی لے کر نکلا کریں۔ وہ جھنجھلا کر بولا، کیونکہ ایک تو پہلے اسے دیر ہو رہی تھی اور اوپر سے یہ لڑکی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ کیا آپ لوگ اپنے شہر میں آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ وہ لڑکی ناراضگی سے بولی۔ اس کی بات پر ہاشم نے لمبی سانس کھینچ کر اپنا غصہ قابو کیا۔ اسے ایک لڑکی پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کیا کسی دوسرے شہر سے آئی ہیں؟ ہاشم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھیں بھی نیلی تھی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اسے اپنی مسز صاحبہ کی یاد آنے لگی۔ آفس کے چکر میں اسے کال بھی نہیں کر پایا تھا۔ جی بالکل، ہم یہاں گھومنے آئے تھے، ہم آج واپس چلے جائیں گے، ویسے ہمارا نام سوسن ہے۔ ہاشم کے آرام سے بات کرنے پر وہ مسکرا کر بولی، اچھا ہے، امید ہے کہ آپ نے ہمارے شہر کا وزٹ انجوائے کیا ہوگا۔ ہاشم نے مدھم سا مسکرا کر کہا۔ جی بہت، ویسے آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے ہاشم کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاشم خان، ہاشم نے جواب دیا اور پھر بولا، اب پلیز آپ اپنی گاڑی پیچھے کر لیں سوسن صاحبہ، مجھے ارجنٹلی کہیں پہنچنا ہے۔ ہاشم نے جلد بازی میں بازو پر بندی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ کیا آپ بھی پٹھان ہیں؟ سوسن نے جیسے اس کی بات سنی نہ ہو وہ اپنی ہی بات بولی تو ہاشم نے اسے دیکھا اور بولا، جی ہم بھی پٹھان ہیں۔ ہاشم نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ لڑکی اس کی مسکراہٹ پر گرتے گرتے بچی تھی۔ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ اس نے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تو وہ بولا، جی بالکل، میری شادی ہو چکی ہے۔
وہ دلکش انداز میں مسکرایا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے نازلی کا سراپا لہرایا تھا، جبکہ اس کی شادی کا سن کر اس لڑکی کا دل ٹوٹ گیا. اوف، کتنا ہینڈسم بندہ ہے یار. وہ زیر لب بڑبڑائی تو ہاشم نے اس کی بات سن کر لبوں پر مسکراہٹ روکی. وہ جانتا تھا کہ میڈم کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے. وہ لڑکیوں کے اس انداز کا عادی تھا، پر اسے تو اب کسی کی طلب نہ تھی، کیونکہ اسے جو کان جیسی لڑکی چاہیے تھی اسے مل گئی تھی. اوکے، نائس ٹو میٹ یو مس سوسن. ہاشم نے نرمی سے کہہ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ لڑکی اس کا ہاتھ تھام کر مسکرائی. نائس ٹو میٹ یو ٹو ہاشم خان. وہ نرمی سے بولی تو ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا. تو وہ بولی، ویسے آپ کی بیوی بہت لکی ہیں جنہیں آپ ملے. یہ تو ہے ویسے. ہاشم زیر لب مسکرایا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے نازلی کا غصے سے گلابی ہوتا چہرہ لہرانے لگا. اس نے سر جھٹک کر سوسن کو دیکھا. اب آپ گاڑی ہٹا دیں گے پلیز؟ اس نے کار کی طرف اشارہ کیا تو ہڑبڑا کر بولی، جی بالکل. ہاشم پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو سوسن نے کار پیچھے کی. ہاشم نے بھی اپنی کار آگے بڑھا کر روکی اور پھر ونڈو نیچے کر کے اسے اللہ حافظ بول کر گاڑی فوراً آگے بڑھا دی. سوسن کے چہرے پر مسکراہٹ چمک اٹھی تھی. اف، کیا شخص تھا یہ. مسکرا کر کہتے وہ گانا گناتے اس نے بھی کار آگے بڑھا دی تھی. ہاشم خان اسے اچھا لگا تھا، پر وہ اپنی منزل پا چکا تھا، اس لیے ایک اچھی زندگی کی دعا کرتی وہ لڑکی مگن سی اپنے شہر کی طرف بڑھنے لگی تھی. نازلی آج بہت خوش تھی. وجہ ایک تو یہ تھی کہ 2 دنوں سے ہاشم کی کال نہیں آئی تھی، اور دوسری یہ کہ آنی لوگ 1 ہفتے بعد واپس آ رہے تھے. نازلی کو روشنی کی کرن نظر آئی کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا. اسے لگا کہ شاید ہاشم کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہوگا، اس لیے وہ 2 دنوں سے غائب تھا، جو کہ اس کے لیے تو اچھا ہی تھا. اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ اب پہلے جیسا ہو جائے گا. جمال آغا منحوس بھی منظر سے غائب تھا، اور اب ہاشم بھی. اس کے دل میں ٹوٹی ہوئی امید زندہ ہوئی تو موڈ ایک دم سے خوشگوار ہو گیا تھا. وہ اس وقت ٹیرس پر بیٹھی تھی. موسم بہت اچھا تھا. ہوا سے پھول اور پودے جھوم رہے تھے. آسمان پر بادلوں کی ٹولیاں منڈلانے لگی تو اس نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا. جانے کیوں آج دل ہوا کے سنگ سنگ اڑنا چاہتا تھا. اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تو اس نے جھٹ سے رنگ اتار کر ٹیبل پر رکھی. آج وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو اسے پھر سے اندھیروں میں دھکیل دے. وہ کرسی سے اٹھ کر پھولوں کی طرف بڑھی اور پھر ذرا سا جھک کر گلاب کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تو ایک دم لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. نازلی باجی. پیچھے سے نوری کی آواز آئی تو نازلی نے پلٹ کر اسے دیکھا. یہ آپ کے لیے کافی لے کر آئی تھی میں. نازلی اس کے ہاتھ میں کپ دے کر مسکرائی. اس کا کافی پینے کا دل کر رہا تھا اور نوری میڈم اپنی باجی کے دل کی بات جان کر کافی کے ساتھ حاضر ہو گئی تھی. نوری نے مسکرا کر کپ اس کی طرف بڑھایا تو نازلی نے ہاتھ بڑھا کر ہوا سے اڑتے بال پیچھے کیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے کافی کا کپ تھاما. نازلی باجی، یہ انگوٹھی آپ کی ہے کیا؟ نوری ٹیبل سے رنگ اٹھا کر غور سے دیکھنے لگی تو نازلی نے کافی پیتے خاموشی سے سر ہلایا. واہ، کتنی پیاری ہے نا یہ. اچھا ہاں، ہے پیاری. پر آپ نے یہاں کیوں رکھی ہے؟ پہنے نا ایسے. نوری، بعد میں پہن لوں گی، ابھی تم اسے میرے کمرے میں رکھ کر آؤ. نازلی جلدی سے بولی تو نوری سر ہلاتی وہاں سے پلٹ گئی. نازلی نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا تبھی بادل گرجے اور ایک دم سے بارش شروع ہوگی. اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو ننھی بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گرنے لگی. ہاتھ پھیلا کر وہ مسکراتی وہیں کھڑی بارش میں بھیگتی رہی. نوری جب واپس آئی تو نازلی کو دیکھ کر جلدی سے بول اٹھی، باجی یہاں جائیں، بارش میں بھیگنے سے بیمار ہو جائیں گی آپ. نہیں نوری، تم بھی آؤ نا، یہاں کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں پر. ارے نہ باجی نہ، سردیوں کی بارش، مجھے بھیگ کر اماں سے مار نہیں کھانی. نوری جلدی سے نہ میں ہاتھ ہلاتی وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ نازلی اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنسی. بارش کی برسنے کی آواز اور اس کی ہنسی کی کھنک نے فضا میں سر بکھیر دیے تھے. وہ کافی دیر بارش میں کھڑی رہی اور پھر مسکرا کر بھال جاڑتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی، اس امید کے ساتھ کہ اب اس کی زندگی میں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا. پر وہ نہیں جانتی تھی کہ کل کا دن اس کی زندگی میں ایک عذاب لے کر آنے والا تھا.